بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات گرامی، ایک بہت خوبصورت ایمان فروز اور صدیوں پہلے کا ذکر محبت جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہوں، جس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے کلپ کو سن کر آپ کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کی عقیدت پر ہی دعا لینے کا بہانہ ہے، اور کوئی لالچ نہیں، اور اس یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ آپ کی محبت پر ہی دوسروں کے لیے دعا، دوسروں کے لیے عقیدت، دوسروں کے لیے محبت پر کلمات سے امت کا بھلا ہو جائے۔ سب سے پہلے اس مضمون کی بنیاد سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو وہ سارا پس منظر ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو بیان فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور وہ جو آزمایا ان کو ہم نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہماری عطا کردہ آزمائش پر اپنے آپ کو پورا کر کے دکھایا۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، قال انی جاعلک للناس اماما، آپ آزمائش میں پورے اترے ہیں تو ہمارا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو انسانیت کا امام، انسانیت کا ہادی، انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجیں گے، یعنی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، قال ومن ذریتی، یدی امامت کے بارے میں تو فرما رہا ہے یہ میری اولاد میں بھی رکھے گا، یہ جو تاج امامت ہے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، امامت کا تاج ان کے سر پہ ہوگا۔ جو ظالم ہوں گے، حق چھیننے والے ہوں گے، ظلم کریں گے، جبر کریں گے، وہ اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ یہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے بعد کے مرحلے کو خود بیان کیا۔ باپ بیٹا تعمیر کعبہ پر لگے۔ جب تعمیر کعبہ پر لگے تو تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر کے وقت جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، وہ کلمات ذرا سماعت کیجیے۔ آپ نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ تیرا گھر عظمتوں والا، شان والا، بلندی والا، مقام والا، کیونکہ وہ تیرا گھر ہے، میں نے اور بیٹے نے تیرے گھر کی تعمیر مزدور بن کے کی، تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو مجھے اس گھر بنانے کی اجرت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرت پوچھی اپنے نبی سے جو دل کے بھید کو جانتا، جو ہر شے کو جاننے والا ہے، ایک ایک لمحے کی ساعتوں کی گزرنے والی خیالات، تصورات، تخیلات، جو ہونے والا ہے وہ سب کو جانتا، مگر رب ہو کر اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے، جی میرے نبی ابراہیم بولیے آپ کیا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ تیرا گھر ہم نے بنا دیا مزدور بن کے، اس کی اجرت دے دے۔
اللہ کریم نے فرمایا آپ کیا اجرت مانگتے ہیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو اجرت میں اس عظیم شان گھر کی تعمیر پر لے رہا ہوں، اس عظیم شان گھر کی تعمیر مکمل ہونے کی خوشی میں لے رہا ہوں، وہ اجرت یہ ہوگی کہ وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا تھا کہ میں امامت کا تاج تیرے اوپر رکھ رہا ہوں اور انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میرے لیے جو اتنی نوازشات ہو رہی ہیں اور میری اولاد پر جو اتنی نوازشات ہو رہی ہیں، تو میرے اوپر اتنا کرم کیوں نہیں کر دیتا کہ جو امامت کا تاج تو میری اولاد میں رکھنا چاہتا ہے، تو مجھے صرف اتنی گزارش ہے کہ میری وہ التجا قبول فرما کہ وہ تاج جو تو میری امت میں رکھنا چاہتا، میری اولاد میں رکھنا چاہتا، تو مجھے تاج والا محمد مصطفیٰ عطا کر دے۔ یعنی صرف تاج نہ دے، مجھے تاج والا بھی دے دے۔ تو یہ جملے سنیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا یہ رسول عطا فرما، اور کن میں؟ ان میں جن میں میں رہتا ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول معظم کس شان کا مالک ہوگا؟ وہ پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ نہیں ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کو تلاوت کر کے سنائے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے آقا علیہ السلام کے تشریف لائے، کم و بیش تقریباً 4000 سال کا فاصلہ بنتا۔ وہ تشریف لائے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، باری تعالیٰ وہ تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان پڑھ نہ ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ علم کتاب کا عطا کرے، یعنی وہ خود عالم ہو، علم دے، قاری ہو، تلاوت کرنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، تلاوت کر کے سنائے۔ وہ علم کی بات، کتاب کی بات، جس نے کتاب ہی نہیں پڑھی وہ دوسرے کو کیا پڑھائے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والحکمہ، دانائی کی باتیں امت کو دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ نبی اس شان کا، مقام کا، حیثیت کا مالک ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تلاوت بھی کرے، علم کتاب بھی دے، دانائی و حکمت بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ظاہراً اور باطناً تزکیہ بھی کرے، ان کے من کو، روح کو، جسم کو ہر رذائل سے پاک کر دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے دادا جان مانگ، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا، عالم نبی دینا، پڑھا لکھا نبی دینا، دانشور دینا، اور اتنا پڑھا لکھا ہو کہ وہ پڑھائے، کائنات کو پڑھائے، حد نہیں رکھی۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی، اور اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے خود دوسرے پارے میں دوہرا کر بیان فرمایا، اور وہ سیم وہی الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ سننے کے لائق ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی مکرم کو قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اب یہ الفاظ دوسرے پارے میں آتے ہیں، اور دوسرے پارے میں جو آیت کا آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 151 ہے، آیت نمبر 151۔ یہ آیت ذرا میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول معظم، منکم، جو تم میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کر کے تمہیں سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، آیات ہماری تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے من، تن، روح کی، ذہن کی، جسم کی ہر جہت کی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کا بھی علم دیتے ہیں، حکمت و دانائی کا بھی علم دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی باتوں کا علم عطا کرتے ہیں جو تم جانتے ہی نہ تھے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول ایسا مانگا جا رہا ہے کہ جس جیسا رسول کائنات میں آیا ہی نہیں، جس شان کا، عظمت کا، مقام کا، علو مرتبت کا کوئی رسول نہیں آیا، اور وہ ایسا رسول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ عظیم شان
انعام عطا فرمائی کہ وہ نعمت جس کو اللہ پاک نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا کہ وہ تاج امامت لے کر آئے گا، اس کو آمنہ کا لال بنا دی۔ سب احادیث میں ایک دعا آتی، آقا علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا نا آپ کون، تو آپ فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ میں مانگی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، اب بات اگلی کرتے ہیں جس کے لیے آج آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، یہ جو بہت بڑا پیغمبرانہ مشن ہے، دنیا میں نفع دینے کا، امن کو پھیلانے کا، محبت کو پھیلانے کا، ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کا، دنیا کو ایک محبت کا، پیار کا اور امن کا جو درس دینا ہے، یا کسی کو امن کے لیے آپ کی زندگی کا نفع بخش ہونا۔ کتنے ہیں لوگ جو ہمارے اس عظیم شان تصور کو سمجھتے ہوں اور حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کرتے ہوں۔ شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد آ جاتی ہے، اولاد آ جاتی ہے تو اولاد کے سوال ہی ختم نہیں ہوتے، زندگی گزر جاتی۔ بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکیں، وہ ساری زندگی ان کو ایک ہی سبق دیا جاتا ہے، بیٹے آپ نے آفیسر بننا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے بہت بڑا بزنس مین بننا۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا، پیار کا جو ہم پر حق تھا، وہ کون ادا کرتا؟ آج بھلے سے بھی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے نفع کی بات سوچ لے، آپ کو سمجھا دے، آپ کو پیار بھرے انداز میں لوری ہی سنا دے۔ محبت والے جا رہے ہیں، کتنی دیر ہم زندہ رہیں گے؟ آج جدھر جاؤ پریشانی ہی پریشانی، ہر گھر میں پریشانی۔ جتنا گھر میں کوئی گھر کا سربراہ، والد کمائی کر کے لے آئے، اس میں برکت نہیں۔ ہماری زندگی میں یہ جو اتنی شدت آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت کے مشن سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ کدھر گئے وہ لوگ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے ہمیں جگایا تھا؟ قائد اعظم چلے گئے، علامہ اقبال چلے گئے، بڑے بڑے ہماری خدمت کرنے والی اس ملک کی، قوم کی چلے گئے، جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ گھروں سے نکلتے تھے، باہر ایک ڈیرے پر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہر ایک کا حال پوچھتے تھے۔ اب تو دعا دینے والے بھی نہیں۔ اب تو حال یہ بن گیا ہے کہ ایک حسرت رہتی ہے، باری تعالیٰ کوئی تو ایسا ہو جو ہم گناہ گاروں کو دعا دے دیا کریں۔ اور ہمارا حال یہ بن گیا کہ جو بھی اچھا کام کرنے آتا ہے ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اس کے عیب نکالتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سوچئے، کیا اس کی سزا نہیں ہمیں مل رہی؟ کون ہے اب ہمیں اپنے گلے لگانے والا؟ اب تو سچی بات میں کرتا ہوں، اب تو گلے لگانے والے بھی نہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لیجیے، معلوم نہیں بلاوا کب آ جائے، لوگ دفن کر کے چلے جائیں، کل ہوگا 7 دن کا ختم شریف ہو جائے گا، چہلم ہو جائے گا، بعد میں کون آئے گا؟ صدیوں قبر میں پڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج 19 فروری ہے، تو ہم کیوں نہ ایک عزم کر لیں کہ باری تعالیٰ ہزارہا ہمارے اندر عیب ہوں، کروڑہا ہمارے عندر عیب ہوں، تو کریم ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری زندگی کو اچھا کر دے، نیک کر دے، ہم تیری مخلوق کی خدمت کریں۔ تو آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں، میرے لیے بہت خوشی ہوگی۔ آپ آمین کہتے جائیے، یہ دعا آگے شیئر کرتے جائیے۔ تو اس دعا کو خصوصی طور پہ میں آپ سے التماس کروں گا
کہ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. عقل مند وہ ہے جس کو سمجھ آ جائے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. لوگ تو منہ پہ کچھ کہتے ہیں, پچے پشت کچھ کہتے ہیں. تو ایسے بن جائیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ آپ کو محبت بھری دعا دیں. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. اور آج جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے التجا کی ہے کہ آج آپ نے دل سے دعا مانگنی, خصوصی دعا مانگنی, میرے شیخ کے لیے, میرے مربی کے لیے, میرے محسن اعظم کے لیے. اور میں نے آپ سے صرف دعا مانگی, میں نے اور کچھ نہیں مانگا. جہاں اتنے بول آپ بولتے ہیں دوسروں کے لیے, وہاں میرے لیے, میرے اساتذہ کے لیے, میرے مرشد کے لیے, میرے مربی کے لیے, میرے شیخ کامل کے لیے بھی اگر 4 لمحات مل جائیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ محروم نہیں کریں گے. ہر وہ شخص جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا, اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دوسروں کو دعا دیتا, اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دعا دینے والے کو دعا دیتے ہیں. آئیے اس نعمت کے لیے دعا کریں. آئیے اس محبت بھری اجتماعی تقریب میں ہم شامل ہیں تو سب کے لیے دعا کریں. تو جس نے دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کے لیے دعا کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ من الف. باری تعالیٰ تجھے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے ناظرین, سامعین, سامعات, میرے بیٹے, میرے بیٹیاں, احباب, دوست اور آقا کی محبت والے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مولا جس نے آمین کہہ دیا, جو کہہ رہا ہے, مولا ہم سب کی دعائیں کو قبول فرما. جتنا درود پڑا گیا قبول فرما. مولا تو کریم, تو رحیم, تو غفار, تو قہار. ہمیں تو نے نعمت سے نوازا, کرم سے نوازا, اپنے فضل سے نوازا, اپنی محبتوں سے نوازا. تو نے باری تعالیٰ سب سے بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. آقا علیہ السلام کے فیض کرم, فیض محبت, فیض توجہ, فیض تجلیات سے تو نے سب کو فیض یاب فرمایا. باری تعالیٰ خدمت دین, خدمت علم, اشاعت علم کے لیے جا بجا تیرے ارشادات محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. باری تعالیٰ ہم غافل رہے, کمزور رہے, بس اتنا تجھ سے معافی مانگ کے دعا کرتے ہیں, مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں, خدمت دین کر سکیں, خدمت علم کر سکیں, خدمت انسانیت کر سکیں, خدمت خلق کر سکیں. باری تعالیٰ تیرے احسان پہ احسان, احسان پہ احسان, احسان پہ احسان. تو نے ایک ایسا ولی کامل عطا فرمایا جس نے شب و روز کی محنت سے امت کے اندر جذبہ محبت رسول کو بیدار کیا. میرے شیخ حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے کو تو نے اپنے محبوب کے غلاموں کے سپرد کیا. ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساعت, شب و روز اس ہستی نے تیرے دین کے لیے, تیرے محبوب کے غلاموں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر اپنے بچوں کو اس طرف لگایا, اپنے ماننے والے فالورز کو اسی محبت رسول کی, عشق رسول کی, لذت رسول, قربت رسول کی زندگی سے آشنا کیا. باری تعالیٰ اس عظیم نعمت پر شکر سے ہم قاصر رہے. مولا اس ہستی کو صحت, تندرستی اور حضور علیہ السلام کی خدمت
ہم وقت ان کے جذبے کے صدقے ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما دے۔ مولا ان کی زندگی پر کرم کر، ہم تیرے اس نعمت کے شکر سے قاصر رہے۔ ان کی جد و جہد کو باری تعالیٰ ہزارہ بار سلام کرتے، بس باری تعالیٰ ہمیں ان کے مشن کو قائم رکھنے، ہمہ وقت بیدار رکھنے کی ہمت عطا کر۔ باری تعالیٰ شب و روز ان کے وابستگان کو، متوسلان کو، ان کے معتقدین، متوسلین، محبین، جہاں جہاں کوئی عقیدت مند ہے مولا، سب کی جھولیوں کو ان کی نسبتوں کے خیرات سے مالا مال فرما دے۔ باری تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، تیرا ایک سوال ہوگا کہ لوگوں تمہیں ایک نعمت پہ نعمت دیتا رہا، نعمت پہ نعمت دیتا رہا، تم نے کیا کیا؟ بس مولا غافل رہے معاف فرما دے، غافل رہے معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ ہماری زندگی کو اچھا کر، ہم غفلت میں، گناہوں کی لذت میں فنا، تجھے تیرے حبیب مکرم کی چاہتوں کا واسطہ، نیکی، دعوت دین، اشاعت دین، خدمت خلق کے جذبے ہمارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ دنیا کی چاہتوں نے، رغبتوں نے، دنیا کی قربتوں نے اتنی چمک سے ہمارے تن من دن کو اپنی طرف کھینچ لیا، ہم تیری عطا کردہ نعمت کے شکرانے سے قاصر رہے۔ مولا ہمارے شیخ مکرم، شیخی و سندی و مولائی کو زندگی میں خیر اور برکات سے نواز دے، صحت دے دے، اور ہمہ وقت ہماری نسبتوں کو پختہ فرما، دین اور دنیا کی سب آفات سے سب کو بچا لے۔ مولا اس عظیم ہستی کی آنے والی زندگی کو رحمتوں سے مالا مال فرما دے، جن کا آج برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مولا قدر والا وہ ہے جو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، محبت، چاہت کی بات بتانے والے کا احسان نہ بھلائے، محبت نہ بھلائے۔ حضور کی بات بتانے والے کے ساتھ قلبی روحی عشقی تعلق رکھے، اور ہر تن گلے، حسد، کینہ، بغض سے بچا رہے۔ کرم والا وہ ہے جس پر تیرے انعامات ہیں، جو حسد سے بچ گیا، کینہ سے بچ گیا، تن سے بچ گیا، تنقید سے بچ گیا، زبان کی تیزی سے بچ گیا۔ مولا ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جن کی زبان پر تند ہے، تلوار کی طرح تیز، اپنے ولیوں کے اور اپنے عاشقوں کی محبتوں کا غلام بنا دے۔ مولا حضور شیخی و سندی و مولائی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی پر کرم فرما، ان کے فالور پر کرم فرما، ان کے مشن پر کرم فرما، ہماری چھوٹی سی نوکری بھی قبول فرما، ان کے صدقے ہماری نوکری کو مضبوط کر، ہماری نسبتیں مضبوط کر، دونوں جہانوں میں ہماری سنگت مضبوط فرما دے۔ جہاں جہاں دوست دور تک بیٹھے مولا ان سب کی جولیاں بھر دے، ان کی جولیاں بھر دے، ان ماں بہنوں بیٹیوں کی جولیاں بھر دے جنہوں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا۔ مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ حالوں کو خوشحالی دے دے، مال جان اولاد میں برکت دے دے، بس اپنے ولیوں کی نسبتوں میں پختہ رکھ، نسبتوں میں مضبوط رکھ، دنیا کی ہر قسم کے آزمائشوں سے بچا، فتنوں سے بچا، دشمنی سے بچا، حسد، کینہ، بغض سے بچا۔ مولا تیرے سے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آج اس عظیم ہستی کی ہر طرف محبتیں، چاہتیں، عقیدتیں، علم کا کام، حضور علیہ السلام کے دین کا کام، مشن کا کام، اس کے ظاہراً اور باطن فیوز و برکات کا کام، دن دگنی رات دگنی اس میں مزید برکت عطا فرما دے۔ مولا قیامت کے دن ہمیں گرفت سے بچا، ہم تیرا شکر نہیں کر سکے۔ کتنے بڑے بڑے رہنما قائدین تیرے اس محبوب کے غلاموں کو سدھارنے آئے، مگر مولا لوگ گالیاں دیتے، طنز کرتے، حسد کرتے۔ آج وہ وقت آ گیا، کوئی دوست نہ رہا، کوئی تعلق والا نہ رہا، جدھر جائے مولا ہر کوئی طنز کرتا، ہر کوئی تنقید کرتا۔ مولا تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ،
فتنوں سے بچانا، خوش فہمی سے بچانا، دنیا کی ذلت سے بچا، ان کے مشن کو عظیم سے عظیم تر کامیابی عطا فرما، عالم اسلام کو امن فرما، محبت پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ دنیا سے جائیں تو ایمان سلامتی کے ساتھ جائیں، ایمان پر موت آ جائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر۔ مولا آج کی رات تیرے کرم کی ہر رات، تیرے محبت کی ہر رات، جس قائد کے لیے ہم سب جمع ہیں، جس قائد کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، مظلوم ہیں، پریشان ہیں، تنگ حال ہیں، بدحال ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، بے اولاد، سب کی بگڑی بنا دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ میرے بیٹوں پر کرم فرما، بیٹیوں پر کرم فرما، میرے احباب پر کرم فرما، محترم کے وابستگان پر کرم فرما، معتقدین و متوسلین پر کرم فرما، احباب پر کرم فرما۔ مولا میرے آقا کے ہر غلام پر کرم کر، ان کا فیض ابدی جاری فرما، یہاں بھی انہی کی سنگت میں رکھ، اور جب وہ دنیا سے جائیں آقا کی قربت میں آئے تو ان کی ساتھ ہماری سنگت رکھنا، ان کی نسبتوں سے دور نہ کرنا، چاہتوں سے دور نہ کرنا، محبتوں سے دور نہ کرنا، پیار سے دور نہ کرنا۔ جتنے عزیز و اقارب احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، جتنے بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کہاں کہاں لوگ بیٹھے، وہ صرف ایک ہی دعا کرتے، مولا اپنا بنائے رکھ، اپنا بنائے رکھ، اور نسبت غلامی رسول میں پختہ رکھ۔ باری تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق دے دے، ہمیں صبر دے، اس ملک پر کرم فرما، اس ملک کی پہچان پر کرم فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، دین اور دنیا کی سختیوں سے بچا۔ باری تعالیٰ جس جس کی جو دعا ہے قبول فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على حبيبي سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔